اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لے کے محشر میں یہی حسن عمل جائیں گے۔ اور اپنے گھر روز درودوں کی محفل سجاؤ، اپنے گھر روز درودوں کی محفل سجاؤ، پھر دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل، جہاں دل درود پاک سے جڑتے ہیں۔ درود پاک وہ عشق کی نگری ہے جس نگری میں عاشق جو ہیں آتے ہیں اور جھولیاں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ درود پاک کیونکہ چند الفاظ کا ورد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نورانی عمل ہے جو بندے کو براہ راست رحمت الہی سے جوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی شخص محبت اور یقین کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو بظاہر ناممکن لگتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت سے ممکن ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے درود پاک معجزات کا دوسرا نام ہے۔ جو لوگ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں نا، وہ اپنی زندگی میں بارہا ایسے لمحات دیکھتے ہیں جب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، دل کی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور یہ سب اس مبارک عمل کی وجہ سے ہے، اور وہ اس چیز کو مان لیتے ہیں، اور ان کا یہ دل جو ہے نا بول اٹھتا ہے کہ درود پاک معجزات کا دوسرا نام ہے۔ اصل راز جو ہے نا صرف الفاظ میں نہیں ہے، بلکہ یقین میں ہے۔ درود پاک جب یقین اور محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے، اور زندگی میں نا درود کے ذریعے وہ تبدیلیاں آتی ہیں جسے دیکھ کر انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کثرت سے درود بھیجتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے رستے کھول دیتا ہے جن کا انہوں نے شاید کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو درود پاک پڑھنے والے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں جو ہیں نا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیسے ان کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں، دل کی خواہشات پوری ہونے لگتی ہیں، اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اور اسی لیے اہل محبت کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا دراصل معجزات کو اپنی زندگی میں دعوت دینا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، مشکلات آسان ہوں، اللہ کی خاص رحمت ہو، اور تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن کا کچھ وقت ضرور محبت اور یقین کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے لیے مخصوص کریں۔ شاید ہمیں معلوم نہ ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ صرف ایک عمل کے پیچھے ہو، اور وہ عمل ہے درود پاک کی کثرت۔ درود پاک جو ہے نا، یہ پڑھنے کی توفیق ان لوگوں کو عطا ہوتی ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے زندگیاں بدلنی ہوتی ہیں، اور میں کہتی ہوں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ ایسے ہیں جو کثرت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں اور اپنی زندگی میں معجزات دیکھ رہے ہیں۔ میں بذات خود درود پاک پڑھتی ہوں، اور میں نے دیکھا کہ درود پاک سے ایسے کام ہونے لگتے ہیں جو انسان سوچتا ہے کہ میں شاید اس مشکل سے نکل نہیں سکوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب وہ رحمتیں بھیجتا ہے ہم پر تو پھر مشکلات جو ہے رحمت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کر سکتی۔ آج میں آپ کو اسی طرح ایک شخص جو ہیں ان کا ایک معجزاتی واقعہ سناؤں گی کہ وہ صاحب لکھتے ہیں کہ 10 سال پہلے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا۔ تب میرے حالات بہت خراب تھے، لیور کی بیماری تھی، لیور پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ آپ کے زندہ بچ جانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ پاک نے اپنا کرم فرمایا۔ گھر والوں نے ملک کے بڑے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ وہاں پر بھی ڈاکٹرز نے اس شرط پر علاج شروع کیا کہ آپ کے زندہ بچ جانے کی کوئی امید نہیں، اور دوران علاج موت کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے ایگریمنٹ سائن کروایا گیا اور علاج شروع کیا گیا۔ فائنل ڈوز دینے سے پہلے کی جو رات تھی، مجھ پر ایسی مشکل گزری کہ مجھے لگا یہ آخری رات ہے، اور اسی حالت میں روتے روتے سو گیا۔ آنکھ سوئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب دیکھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس
تشریف لائے ہیں اور میرے ہاتھ اپنے ہاتھ مبارکوں میں لیے، اور میں نے ان سے ایمان کی دولت کی درخواست کی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آنکھ کھلی تو موت کا سارا خوف ختم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح ڈاکٹر نے آ کر آپریشن کے لیے آخری رپورٹ نکالی تو حیران رہ گئے۔ بار بار رپورٹ نکالتے اور حیرت انگیز نظر سے میری طرف دیکھتے، اور کافی دیر کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ کل رات آپ کا لیور خراب ہو کر بہہ رہا تھا، اور ابھی کی رپورٹ میں آپ کا لیور ایک دم نیا اور تندرست نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی باتیں خاموشی سے سن کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے، اور یہ سارے فیض و برکات درود شریف کے ہیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں یہ معجزات ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے والوں کی زندگی میں۔ تو درود پاک کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنی زندگی میں معجزات ہوتے ہوئے دیکھیں۔ صرف دوسروں کی باتوں میں نہ جائیں، آپ خود اس چیز کا تجربہ کر کر دیکھیں کہ درود پاک آپ کی زندگی میں کیسے کیسے معجزات کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے اس چینل پر 1 منٹ ہیلنگ سیریز شروع کی ہے۔ یہ صرف 1 منٹ جو لمحہ ہے جس میں ہم دنیا کی اس تیز رفتار زندگی، مصروفیات اور پریشانیوں سے خود کو چند لمحوں کے لیے الگ کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب ہم اپنی ساری توجہ، ساری محبت اور سارا دھیان صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف کرتے ہیں۔ سوچے دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں اگر ہم صرف 1 منٹ کے لیے رک جائیں، اپنے دل کو پرسکون کریں، پوری محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، تو یہ 1 منٹ جو ہے نا ہماری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہی 1 منٹ پریشانیوں کے خاتمے کا سبب بن جائے۔ ممکن ہے کہ یہی 1 منٹ زندگی میں سکون اور راحت کا ذریعہ بن جائے۔ شاید یہی 1 منٹ قبر کے اندھیرے میں جو ہے نا روشنی کا سبب بن جائے۔ تو آئیے دنیا کی تمام فکروں کو 1 لمحے کے لیے پیچھے چھوڑ کے دل کو محبت سے بھر کر ہم مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 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 آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی کے لمحات جو ہیں کتنے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اس دنیا میں ہمارا قیام کتنا ہے، شاید چند سال، شاید چند دن، یا شاید چند لمحے۔ اس دنیا میں ہم سے پہلے بھی نا لاکھوں لوگ آئے ہیں، بادشاہ آئے، طاقتور لوگ آئے، ولی ابدال اور بڑے نامور انسان آئے، مگر آج وہ سب کہاں ہیں؟ آج وہ سب اسی مٹی کے نیچے سو رہے ہیں۔ اسی طرح لوگ آتے جا رہے ہیں اور اسی طرح دنیا کا سفر چلتا جا رہا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا کسی کے لیے ہمیشہ نہیں رہی، لیکن آپ جانتے ہیں حقیقت میں کامیاب انسان وہی ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جہان کی تیاری کر کے جائے، کیونکہ موت دراصل اختتام نہیں ہے۔ موت آتی تو ہے، اس دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، مگر ایک نئی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں سب سے بڑی جو حسرت جاگتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت مہلت دی جائے، مجھے ایک اور موقع مل جائے، میں دنیا میں جا کر جو ہے نا تھوڑے اور نیک اعمال کر لوں اور جو ہے نا میں اپنی زندگی سنوار لوں، لیکن اس وقت مہلت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار سمجھایا، قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہماری جو ہے نا توجہ اس طرف کی کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو، اپنے رب کی طرف لوٹنے کی تیاری کرو، لیکن ہم اکثر اس پیغام کو سن کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔
پھر جب واپسی کا وقت آتا ہے تو انسان مہلت مانگتا ہے، مگر مہلت نہیں دی جاتی۔ لیکن آج اس لمحے میں بات کر رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں، اور زندہ ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ تو آئیے ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک صرف ایک ذکر نہیں ہے بلکہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یوں کہہ لیں کہ درود پاک واقعی معجزات کا دوسرا نام ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج اس 1 منٹ کے درود پاک کے سفر میں جو کوئی لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں، وہ کمنٹ میں ضرور اس دعا کو لکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ مجھے معلوم ہو سکے درود پاک کے اس عشق کے سفر میں کون کون لوگ میرے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو کثرت سے محبت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔